نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیپ وائز کے متعلق احباب نے ارشاد فرمایا، تو ڈیپ وائز تو آپ نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں قاری صاحب ہوتے تھے، ان کی آواز تھی۔ اس کے علاوہ تو ڈیپ وائز میں نے آج تک کسی کی اتنی گہری اور مضبوط اور ہیوج ڈائمینیشن والی آواز دیکھی ہی نہیں۔ میں ان کا ایک سیمبل سنا دیتا ہوں آپ کو، جس طرح وہ قرأت کرتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے قرآن نازل ہو رہا ہو۔ یہ ان کا ساؤنڈ ڈائمینیشن تھا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک انداز تھا۔ دو سبع عشرہ کی قرأت آپ نے سنی ہوگی، سبع عشرہ کے قاریوں کو جانتے ہوں گے۔ اس میں دنیا میں بہت کم لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ڈیپ ساؤنڈ پہ کام کیا۔ اس میں یہ قاری صاحب تھے، قاری شاکر قاسمی سے پہلے۔ قاری شاکر قاسمی تھے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ، اور یہ قاری صاحب تھے بھٹو صاحب کے ساتھ، شہید رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے؟ تو ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اپنی کوئی مجلس فرماتے تھے، خطاب فرماتے تھے، تو پہلے ان سے قرأت کرواتے تھے۔ تو دنیا میں دو بندے گزرے تھے ڈیپ ساؤنڈ والے۔ تو اچھا، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ڈیپ ساؤنڈ کی آپ میکنگ بنانا چاہتے ہیں، آپ کا وائس اوور کا کام ہے، یا آپ جناب علی ٹاکر ہیں، یا آپ مقرر ہیں، اور یا آپ کو کسی مجمع میں کلوزنگ ایڈریس اس طریقے سے دینا ہے کہ اس میں کمانڈ کنٹرول بہت زیادہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ڈیپ وائز آپ کو یوز کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کو بنانے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کو بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ایک بات تو یہ کہ آپ نے سبع عشرہ کی قرأت سیکھی بھی ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اجوائن 1.25 کلو اجوائن، ٹھیک ہے؟ یہ روزانہ رات کو اس میں سے آدھا چائے کا چمچ پیس لیجئے گا، اس کو ہلکا سا بھوننے کے بعد پیس لیجئے گا۔ روزانہ رات کو اس میں سے آدھا چائے کا چمچ 1 گلاس گرم پانی میں بھگونا ہے۔ نہار میں اس کو پھر ہلکا سا گرم کرنا ہے، اور تھوڑا تھوڑا پانی غرارہ کرتے ہوئے پینا ہے۔ تب کہیں جا کے آپ کی ڈیپ وائس پیدا ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، اور ہو جاتی ہے۔ سبع عشرہ کی قرأت کے جب آپ اصول پڑھتے ہیں، قواعد پڑھتے ہیں، جب اس کے طریقے پر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر جگہ آپ کو کیمسٹری بھی بدلنی پڑتی ہے جناب علی۔ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ سبع عشرہ کے آپ قاری ہیں، لیکن آپ ایک ہی وقت میں 5 کی کاپی کر لیں، وہ میموکری ٹائپ ہے، قرأت کی ریئل لینگویج نہیں ہے۔ قرأت کی ریئل لینگویج الگ ہوتی ہے، جیسے کہ ڈیپ ساؤنڈ اور ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح فلسٹر ساؤنڈ اور ہے، جس طرح حذیفی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا ایک آئیڈیا کراتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ٹھیک ہے، آواز بدل گئی. پہلے آپ نے ڈی ساؤنڈ دیکھا، پھر فلوسٹر ساؤنڈ دیکھا. ان سب کو باضابطہ جب آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں ایک ایک مہینے، تو سب کے سب کو آپ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں کیمسٹری اور ہربل سے مدد لینی پڑتی ہے اور اچھی بن جاتی ہے حالات کے اعتبار سے. پھر جب آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ جس وقت جس کی روح کا تصور کریں گے وہی آواز آپ کے اندر سے برآمد ہوگی. یہ اللہ کا قانون ہے. آج پریکٹس کی، محنت کی، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں کسی بھی کوشش کرنے والے کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا. تو کوشش آپ نے کی 17 کی قرأت میں، پھر آپ نے ڈی ساؤنڈ بنایا یا فلوسٹر ساؤنڈ بنایا، ٹھیک ہے نا، یہ اسٹیج ساؤنڈ بنایا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، یا پھر ہائیسٹ ٹاپر ساؤنڈ بنایا جس طرح کے قاری عبد الباسط کا تھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ پھر آپ کے اختیار میں اس وقت آتا ہے ڈیپ ساؤنڈ سے لے کر ہائیسٹ تک کہ آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اور اس آواز کے متعلقہ جب پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، فی آواز کی متعلقہ پریکٹس 1 مہینے ہوتی ہے، تو اس سے متعلقہ پھر جڑی بوٹیوں کا بھی استعمال کرتے ہیں. آپ نے بات ڈیپ ساؤنڈ کی تھی، میں نے اجوائن کا بتا دیا، اس سے ڈیپ ساؤنڈ بن جاتی ہے. اس کا ڈائمینیشن بڑا ہوتا ہے، پورے کلوزنگ ایڈریس کے روم کو، پورے ہال کو یہ کور کرتا ہے. ایون کہ اگر گنبد والی جگہ ہے تو زبردست اس کا پرفارمنس آتا ہے. ٹھیک ہے، اور چلتے چلتے بجلی چلی جائے، لائٹ چلی جائے، ٹھیک ہے، تو آواز آپ کی پھر بھی آخری بندے تک جاتی ہے اگر ڈیپ ساؤنڈ کمانڈ کنٹرول مینجمنٹ آپ نے اپنے حلق میں بنا رکھی ہے تو. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.